السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نماز میں تو الحمدللہ بہت لوگ تھے، مرکزی مسجد شاندار ہو رہی ہے الحمدللہ۔ نمازیوں سے آباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر مسجد کو نماز سے آباد کرو، خود آباد رہو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسجد جب نمازیوں سے آباد ہوتی ہے تو محلے والوں کے حق میں دعا کرتی ہے مسجد اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ محلے والے مجھے آباد رکھے ہیں اور میرا پیٹ بھر رہے ہیں، نماز پڑھنا، ذکر و تلاوت کرنا، دین کی بات کرنا مسجد میں، یہ سب اس کے لیے پیٹ بھرنا ہے، ان کو آباد رکھ، مسجد کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر مسجد کو ہم نے نمازیوں سے خالی رکھا، نماز سے اس کو آباد نہیں کیے، تو مسجد پھر اللہ سے بد دعا کرتی ہے۔ یاد رکھ لو یہ بات کہ اللہ یہ محلے والے میرا خیال نہیں کر رہے ہیں، میرا پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، ان کی روزی تنگ کر دے، ان کو خراب کر دے، یہ مسجد بد دعا کرتی ہے۔ اللہ کی سب مخلوق ہیں اور سب کی زبان اللہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو ایک دو زبان ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، جتنے قسم کے مخلوقات ہیں سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ سب کی زبان سمجھتے ہیں، کون کیا بولتا ہے، کیسے بولتا ہے۔ تو مسجد کو آباد کریں۔ اور ادھر کی جگہ میرے خیال میں سب خالی رہ گئی ہے، لوگ ماشاءاللہ بہت تیز ہے، ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ کھانا کھلایا جا رہا ہے کیا؟ کھانا پہلے کھلا دیا جائے تو اچھا، حضرت کھانے سے پہلے، کیوں لوگ بھوکے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں۔ اصل میں آج کا جو جلسہ ہے مدینہ علوم کا سالانہ جلسہ ہے، 2 بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ اس دن ختم قرآن پاک کی دعا بھی ہوئی تھی، بچوں نے جو حفظ کیا ہے، یہ جو ہے ہر سال آپ کے سامنے نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، پھل پھول لایا جاتا ہے، کیونکہ مدارس سے عوام کا ربط بہت ضروری ہے ہر اعتبار سے۔ یاد رکھ لو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ۔ عالم تو سب نہیں بن سکتے، متعلم بھی سب نہیں بن سکتے۔ ایک عالم کا ہر گاؤں میں ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر پورا محلہ عالم سے خالی ہے، سارے محلے والے گنہگار، سارے محلے والے۔ کیوں؟ وقت بے وقت کوئی مسئلہ درکار پڑ جائے، پیش آ جائے، تو عالم صاحب سے پوچھ کے ہم اپنے معاملے کو درست کر سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جانتے نہیں ہو، جاننے والوں سے پوچھو۔ جاننے والے جو علم دین کے ماہرین ہیں اپنا وقت لگا رہے ہیں، برسوں اس کے پیچھے اور علم حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ وہ اہل علم سے رابطے میں رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھ لو۔ تجارت میں بھی مسئلہ پوچھو، کھیتی باڑی کا بھی مسئلہ پوچھو، گھر بناؤ اس کا بھی مسئلہ پوچھو، شادی بیاہ میں بھی کیا کیا کرنا ہے پوچھو، عقیقہ ختنہ ہو پوچھو۔ یہ ہم جو اپنے مطابق کر رہے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے مطابق۔ قربان جاؤ، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اپنا رسم و رواج اور اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کر لو۔ اس وقت ہمارا ایمان ادھورا۔ میرے گھر میں عقیقہ ہو تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عقیقے سے پہلے عالم دین متقی پرہیزگار سے پوچھو کہ عقیقہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی خواہش کو ہم پوری کریں، اپنی خواہش کو پوری کریں گے تو عمل دنیا میں رہ جائے گا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا اور رسم بن جائے گا اور گناہ کے مستحق ہو جائیں گے، سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ ختنہ ہو تو مسئلہ پوچھو۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز کا، نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، نماز بھی ان کے پاس آ کے درست کرو، سیکھو کہ میں کیسا کھڑا ہوں۔ دیکھو آقا فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی،
تم جیسے نماز پڑھتے ہو ایسے نہیں، جیسے میرے ابا پڑھتے تھے، میں دیکھا تھا، دادا پڑھتے تھے، یا ہمارے آخونجو سے آپ سکھائے تھے، وہ نہیں چلے گا۔ صحابہ بڑی بڑی عمروں میں سیکھے رضی اللہ عنہ۔ دیکھو ایک صحابی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں آئے، حاضر ہوئے اور آ کر کے نماز پڑھے، آ کر خدمت میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر پڑھے، ویسے ہی سیدھے سادے تھے، جیسے جانتے تھے ویسے ہی پڑھے۔ پھر آئے السلام علیکم، کہا پھر جاؤ پھر پڑھو، نماز نہیں ہوئی۔ پھر گئے ویسے ہی پڑھے، پھر تیسری مرتبہ ویسے ہی پڑھے، چوتھی مرتبہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی جانتا ہوں، مجھے نماز بتلا دیجئے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ اس طرح نماز پڑھو، نماز میں اس طرح کھڑے ہو، اس طرح رکوع کرو، سر اور سرین سب برابر ہونی چاہیے، اور اس طرح سجدے میں جاؤ، سجدے میں انگلیاں کیسی رہیں گی، سب کچھ سنت طریقے میں ہے۔ ہماری نماز سنت سے خالی ہے، اور جو نماز سنت کے مطابق نہ ہو وہ نماز اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، یاد رکھ لو۔ اسی لیے عالم بن جاؤ اگر جاننا ہے، سب نہیں بن سکتے، سب کے لیے بننا بھی ضروری نہیں، ہر محلے والے فکر کر کے ایک دو عالم ضرور اپنے محلے کے اندر تیار کراؤ، لگ بھڑ کے تیار کراؤ، نہیں تو سب گنے گا۔ یا تو پھر متعلم بن جاؤ، متعلم آسانی سے بن سکتے ہیں، روزانہ آؤ، 2 منٹ 5 منٹ 3 منٹ ایک مسئلہ پوچھ لو کہ یہ میں طالب علم ہوں۔ بہترین مرتبہ اللہ کے نزدیک طالب علم کا ہے۔ طالب علم کی فضیلت ایسی ہے کہ جب چلتا ہے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے استقبال میں پر بچھاتے ہیں کہ تم زمین پر نہیں ہمارے پروں پر چلو، تم مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اور سمندر کے اندر مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، درختوں میں چڑیے بیٹھے وہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ طالب علم ہر شخص بن سکتا ہے، عالم بننے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے۔ روزانہ 2 دن میں 1 دن میں مسئلہ پوچھ لو۔ حضرت محی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر حافظ قرآن اللہ کے نزدیک بننا ہو، اللہ کے نزدیک، تو نیت کر لو اور حفظ شروع کر دو، 1 آیت 2 آیت روزانہ پڑھتے رہو۔ آپ لوگ بھی نیت کر لو، آسان ہے کہ نہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں، نیت کر لو۔ اور دنیا میں حافظ نہیں ہو سکے، اللہ کے یہاں حافظوں میں شمار ہوگا نیت کے برکت سے، یاد رکھ لو، حافظوں میں شمار ہو جائے گا۔ روزانہ مگر لگے رہو، روزانہ 1 آیت 2 آیت یاد کرتے رہو، اللہ کے یہاں حافظوں میں شمار ہوگا اگر موت آ گئی، ورنہ لگا رہے۔ ہمارے ساتھ حج میں ایک حاجی صاحب تھے، بڑی عمر دراز تھے، ریٹائر ہو کے آئے تھے، کہنے لگے حضرت میں ابھی سے حفظ شروع کرتا ہوں، میرے پاس شروع کی حرم شریف میں، اور ابھی تک 10-12 پارہ ان کے حفظ ہو گئے، لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس وقت تو ہے، فضولیات میں وقت لگاتے ہیں۔ عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، پڑھنے والے بننا آسان ہے، یا آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں اگر دونوں کام بھی نہیں کر سکتے ہو تو تم ایک کام کرو، کیا کرو؟ عالموں کی باتیں غور سے سننے والے بن جاؤ، مستمعان۔ یہ تو کام کر سکتے ہیں نا آسانی سے، یاد رکھ لو اللہ کی یہاں پوچھ ہوگا۔ عالموں کی بات غور سے سننے والے بن جاؤ، دین کی باتیں ہیں، آسان نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، ساری زندگی طالب علم میں شمار ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان قرار دیے جاؤ گے، اور فرشتے استقبال کریں گے۔ جہاں عالم کوئی مل جائے، کوئی ایک مسئلہ پوچھ لو، طالب علم رہو گے، کسی امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لو، طالب علم رہو گے۔ ایک مسئلے کا جان لینا راتوں رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک جگہ جنازے کے نماز میں گیا تھا، میں نے ایک مسئلہ بتایا، میں نے کہا ایک مسئلہ بتایا آپ لوگ یاد کر لو، اور یاد رکھ لو ساری رات ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ایک دین کی بات سیکھ لیا، مسئلہ سیکھ لیا، حرام حلال جائز ناجائز سنت فرائض، تو پوری رات نفل پڑھنے والوں سے یہ افضل ہے۔ معمولی بات ہے، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، یا نہیں تو عالموں کی بات غور سے سننے والے بن جاؤ۔ علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے جگہ جاتے ہیں مہمان خصوصی بن کر، لوگ دور دراز سے استقبال کرتے ہیں،
اللہ اکبر، ایک سے ایک ہیں۔ اور خصوصاً ابھی ہمارے اس جلسے کے جو مہمان خصوصی ہے وہ جو نسبت بہت عالی درجے کی نسبت ان کے ساتھ ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے ہیں، لڑکے ہیں ان کے۔ اور مدنی نسبت ہی ایسی ہے کہ لوگ اپنے آپ جمع ہو جاتے ہیں۔ کل بھی کٹک میں دیکھا بہت لوگ جمع ہو گئے تھے، اس نسبت کی وجہ سے جمع ہوئے تھے۔ آج بھی الٹی والے بہت جمع ہو گئے، یہ بھی تھوڑی دیر میں سب کرسیاں پھول ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا بیان ہوگا اور بہت بہترین انداز سے بہت اصلاحی بات کرتے ہیں، وہ انداز بہت سادہ ہے، بہت نرالا ہے، آپ لوگ آرام سے سمجھ سکو گے، سن سکو گے اور اس کو یاد کر لو گے۔ مستمعاً، غور سے سننے والے بن جاؤ۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا عالموں کی بات غور سے سننے والے بن جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم عالموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ہمارے حضرت الاستاذ بلبل وڑیسا حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اور حدیث شریف سناتے تھے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا، عالم سے مصافحہ ملانا۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مصافحہ ملا رہے، معمولی بات ہے کیا؟ اسی لیے دیکھو حدیث شریف میں ہے غور سے سننے والا، غور سے وہی سنے گا جو اطمینان سے دیکھتا ہوگا اور کان بھی ادھر رکھے گا، دل دماغ بھی وہیں رکھے گا، تب غور سے سن سکے گا۔ اور آگے جو آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تم ایسا کرو کہ عالموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یاد رکھ لو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے اللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ اعمال ہمارے پاس ہیں ہی کیا؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ بڑے کریم ہیں، قبول کر لے۔ ہماری نماز وساوی سے بھری ہوئی ہے، ہم مسجد میں، ہمارا دل دماغ دکان میں، بازار میں، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ ہماری نماز سنت کے مطابق بھی نہیں ہے، ہمارا قرات سنت کے مطابق نہیں ہے، تمام چیزیں ہماری ایسی ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ کچھ بھی نہیں بن سکتے بس سیدھے سادے رہو، کبھی بھی ان کے الٹے میں کوئی بات مت کرو، ان کی مخالفت مت کرو۔ اگر مخالفت کرو گے اپنے آخرت کو بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ عالم پہلے ہیں اور اللہ نے اپنے اس بندے کو پسند کیا، چنا، اجتبا کیا اور پھر اس کو اپنا علم عطا کیا اور اس کو اپنا صفت نام دے دیا عالم۔ سب عالم کر کے بلاتے ہیں جس کو اللہ نے، حدیث شریف میں آتا ہے حشر کا میدان بپا ہوگا، عالموں سے کہیں گے ہم نے تم کو دنیا میں علم دیا تھا تو کس لیے دیا تھا؟ اسی لیے تو دیا تھا کہ تم بھی نجات یافتہ بنو گے، دوسرے لوگ بھی تمہاری وجہ سے نجات پائیں گے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور جو لوگ جس کو چاہو سفارش کرو تمہارے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے۔ ان کی شان وہاں یہ ہوگی میرے بھائی، اس لیے مخالفت کبھی مت کرو۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مرد عورت مسلمان پر علم دین کا اتنا معلومات حاصل کرنا جس سے کاروبار دین کے مطابق کر سکے، جس سے کھیتی باڑی شریعت کے مطابق کر سکے، جس سے اپنا اوڑھنا بچھونا پہننا لباس شریعت کے مطابق کر سکے، اپنے گھر کے رسومات شریعت کے مطابق کر سکے۔ کہاں اتنا علم ہمارے پاس ہے؟ اس لیے کہ علم پوچھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، اس کے مطابق چلتے رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ ابھی مہمانان کرام بہت ہیں، مجھے کہیں اور بھی ایک جگہ چلا جانا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں یہ 2 بچے حافظ قرآن تیار ہوئے، اللہ ان کو حافظ کامل عالم بعمل دین کا داعی اپنا شہدائی بنائے۔ اور یہ مدرسہ الحمدللہ بہت بافیض ہے، اس کی شعائیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، اللہ اس کو اور ترقیات سے نوازے، آس پاس دور دراز تک اس کے فیوز و برکات کو اللہ سب طرف پھیلائے اور اس کو اس کے تمام ضروریات کے اللہ پاک کفالت فرمائے۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے اور غور سے سنیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔